وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتحہ. آج کا موضوع انسان کے مقصد کی تکمیل کا راستہ، یہ آج کا موضوع ہے. اب سورہ فاتحہ کی تلاوت سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. سامنے کرام، سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ قرآن کا آغاز ہے اور قرآن کا خلاصہ بھی ہے. سامنے کرام، یعنی قرآن کے جو تمام مضامین ہے اس کا خلاصہ اس میں موجود ہے. اور ابھی آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آج کا جو درس ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آج کا موضوع یہ ہے کہ انسان کے مقصد کی تکمیل کا راستہ. یعنی اس صورت میں انسان کو اس کا مقصد اور اس کی تکمیل کا راستہ بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور بس یہ اس کا یعنی موضوع، آج کے سبق کا موضوع یہ ہے. اور یہ سورہ فاتحہ بھی آپ دیکھیں، قرآن کا خلاصہ اگر میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ قرآن کو دیکھیں، سمجھیں. قرآن انسان کے مقصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی، تو جس نے ان ہدایت کا اتباع کیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں اور اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں. تو قرآن تو اب آپ عملی طور پہ ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. دیکھیں، میں کوئی لمبی چوڑی عالمانہ و فاضلانہ باتیں نہیں کر رہا، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ بھی
یعنی ایک عام انسان کے حساب سے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ میرا قرآن کے یہاں بیٹھنے اور پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن کے مقصد کو ہم جان جائیں اور اس سے فائدہ لیں، قرآن کے مقصد کو جان جائیں اور اس سے فائدہ لیں۔ یہ میرا مطلب بات چیت کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے۔ کوئی عالمانہ فاضلانہ گفتگو نہ مجھے آتی ہے نہ میں کرتا ہوں، اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ قرآن پاک کے مقصد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا آپ سوچیں نا، قرآن پاک جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، ہم اس مقصد سے غافل ہو گئے، اور اصل میں تو ہم اپنے آپ سے غافل ہیں۔ یعنی یہ بات میں ضرور کہوں گا۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات کہوں، اور عام بات چیت ہے میری، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو معلوم ہے میں ایک طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو ہم نصیحت کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے کر سکتے ہیں، میں آپ کو کر سکتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کے مقصد کو بھلا دیا ہے، اس سے ہم فائدہ نہیں لے رہے، اور اصل میں ہم اپنے آپ کو بھول گئے اور اپنی کامیابی کے راستے سے غافل ہیں، بلکہ اپنی معراج سے غافل ہیں اور اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں۔ ایک عام طور پہ دیکھیں سامنے کرام، ہم نے زندگی کے بارے میں غلط اندازہ لگا لیا ہے، غلط سوچ ہے ہماری، اور آپ اس سوچ کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، مجھے کوئی اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آج معاشرے میں ان لوگوں کی اکثریت ہے جنہوں نے دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ لیا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ دنیا آپ جتنی بھی کما لیں، جو بھی حاصل کر لیں، وہ سب کچھ موت کے وقت آپ سے رہ جائے گا۔ تو کیا بس یہی زندگی ہے؟ نو۔ یہ تو تھوڑا سا اگر میں اور آپ عقل سے کام لیں تو ہمیں دیکھیں عقل سے کس طرح کام لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، اس سے کس طرح کام لیں تو دیکھیں باقی تمام اشیاء کے مقاصد حیات ہمیں پتہ چل رہے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، پھل ہیں، دنیا ہے، یہ کائنات ہے، اس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے۔ یہ کائنات آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو مرکزہ ہے یہ دنیا ہے، یعنی یہ دنیا واحد ایسا سیارہ ہے جس میں زندگی موجود ہے۔ اب زندگی میں پھر اور بھی زندگی ہیں دنیا میں، یعنی اس کائنات، یہ سورج یہ دنیا کے لیے چمک رہا ہے، دنیا کو اس کا براہ راست فائدہ ہو رہا ہے، یہ سارا نظام۔ تو کائنات کا جو مرکزہ ہے وہ ہماری دنیا ہے، اور دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان سب کا مرکزہ جو ہے وہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ اچھا، ان سب چیزوں کا مجھے مقصد تخلیق پتہ ہے کہ اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے فائدہ دینا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، ہر ایک چیز۔ اب ہر ایک چیز میں آپ دیکھ لیں تو ہر ایک چیز جو ہے وہ انسان کو فائدہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اس کی تفصیل ہے، میں اس کی نہیں، آپ کو معلوم ہے سامنے کیا۔ اب انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یعنی ساری چیزوں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، اور جس مقصد یعنی جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تخلیق کی ہے، ایک کائنات تخلیق کی ہے، اور یہ ساری جو تخلیقات ہیں یہ اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور سب کا ایک مقصد ہے، لیکن جس ہستی کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں وہ ہستی بنیادی طور پہ بے مقصد ہے۔ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اگرچہ ہم ایسا کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یعنی ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد حیات حقیقت میں نہیں ہے۔ ہم تو ایک
یعنی جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو بے عقل ہیں ان کو اپنا مقصد تخلیق پتہ نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے مقصد کے، اپنی تخلیق کے مقصد کے یعنی پورا ہونے پر مجبور ہے۔ مثال کے طور پہ مثال عرض کرو، چکن ہے، آپ اس کو کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اب وہ چکن مثال کے طور پہ اس کی زندگی کیا ہے، 40 روز میں جو ہے یہ فارمی چکن جو ہے وہ بڑھ کے جوان ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس کو نوش کر لیتے ہیں۔ اب وہ جب زندہ ہے آپ دیکھیں اس کو پتہ نہیں ہے، وہ پنجرے میں جو بند ہے اس چکن کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا مقصد مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا خالق کون ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ مجبور ہے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کے، بھئی تم نے انسان کی خوراک بننا ہے۔ اب پنجرے میں ایک زندہ چکن ہے، آپ اس سے کیا بات چیت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کچھ سمجھ ہے، کچھ عقل ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کی سامنے جو ہے وہ مرغ جو ہے ذبح ہو رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دن وہ پنجرے کے سامنے وہ چھری پھیرتا رہتا ہے جو چکن کا قصائی ہے۔ تو دیکھیں ہم یعنی یہ نہیں ہو سکتا، باقی مخلوقات تو مجبور ہیں لیکن ہم تو مجبور نہیں ہیں۔ انسان کو بے مقصد، انسان کا بے مقصد ہونا یہ تصور بھی نہیں آ سکتا عقل میں، بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کی ہیں، تو لہٰذا عقل یہ سوچتی ہے کہ بھئی میرا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے، اور میرا تو بظاہر کوئی مقصد نہیں نظر آ رہا، تو میرا مقصد عظیم الشان ہونا چاہیے جو نظر نہیں آ رہا۔ عقل یہ مانتی ہے، کیونکہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ تو مقصد بن نہیں سکتے، ساری چیزیں رہ جانے والی ہیں اور اس سے انسان دھو لیتا ہے۔ آپ نے کروڑوں روپے آپ نے کما لیے مثال کے طور پہ، بچے ہیں آپ کے، سب کچھ ہے، جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، پلاٹس ہیں، جو بھی ہے، لیکن موت کے وقت تو سب کچھ آپ کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ تو یہ وہ مقصد نہیں ہوتا جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آپ سے رہ جاتا ہے وہ مقصد ہو نہیں سکتا۔ مقصد وہ ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ ایک تھوڑی سی بات اس پہ سوچ کریں، اس میں گہرائی ہے۔ مقصد وہ ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے، جو آپ کے ہاتھ آ جائے، جو آپ کے ساتھ رہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم غافلوں والی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سوالات ہمارے ذہن میں نہیں آتے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ہمارا جو یعنی جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، لہٰذا اپنے لیے کوئی مقصد ڈھونڈ لو۔ اب ظاہر ہے کہ اب ظاہری کو مقصد بنا لو، کوئی اور مقصد تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ بہت سے فلاسفی جو ہیں وہ زندگی کی ڈور سلجھاتے ہیں لیکن وہ سرا ان کو ملتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سے رابطہ نہیں کرتے، پیغمبر سے رابطہ نہیں کرتے۔ وہ شعر ہے نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور سلجھاتا ہے لیکن سرا نہیں ملتا۔ تو انسان اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے تو پھر تو ایک ظاہر دنیا اور فانی دنیا ہی رہ جاتی ہے جس کو یہ مقصود بنا کے جیتا ہے۔ اپنی موٹیویشن بغیر جذبے کے تو کوئی جی بھی نہیں سکتا، بغیر مقصد کے تو کوئی جی بھی نہیں سکتا۔ لا محالہ پھر اسے اپنے لیے مقصد تلاش کرنے پڑتے ہیں اور عارضی چیزوں کو یہ اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے، عارضی چیزوں کو یہ اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے۔ میں نے گھر بنانا ہے، مثال کے طور پہ ایک گھرانہ ہے، خاندان ہے، اور اس میں ایک باپ ہے، اس کے بچے ہیں، باپ کی عمر 60 سال ہو گئی، سارا یعنی زندگی کرایہ دیتے ہوئے گزری، بیٹا جو ہے پڑھ لکھ گیا، اب وہ اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے لیے مکان بنانا ہے۔ اب وہ مکان بنانا تو ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا، بیٹا تو وہ تو پہلے نوکری کرے گا، یہ کوئی کاروبار کرے گا، پھر اس میں جو بھی ہے، لیکن وہ ایک مقصد بنا لیتا ہے۔ پھر تعلیم، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، نوکری کے لیے تعلیم ضروری ہے،
اور پھر کاروبار کرتا ہے، جو بھی وہ کرتا ہے، لیکن مقصود موٹیویشن اپنی رکھتا ہے ہر انسان۔ حق موٹیویشن نہ ہو تو انسان باطل کو جذبہ بنا لیتا ہے، باطل کے لیے جیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پھر ضروریات زندگی کو یہ مقاصد بنا لیتا ہے۔ ضرورت، جو ضروریات ہماری زندگی ہے نا، ہمارا یہ مقصود بن گیا ہے، اسی لیے زندہ ہیں، اسی کے حاصل ہونے پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ پیسے ہوں تو آپ خوش ہیں، نہیں ہوں تو پھر آپ کا منہ لٹک جاتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ سوچ کا انداز غلط ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ میں کون ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، میرا بنیادی مقصد کیا ہے پیدائش کا، یہ آپ کو جاننا ہوگا، اس پہ سوچنا ہوگا۔ اگر اس طریقے سے آپ نہیں سوچتے تو پھر ہر چیز آپ کے لیے فضول ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں تو پھر جو چیزیں جن چیزوں کو ہم دینی سمجھتے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اسلام ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہمارے لیے فضول ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا۔ اگر آپ اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، اگر آپ اپنی حقیقت سے غافل ہیں، یہ ساری چیزیں پھر آپ کے لیے فضول ہیں۔ قرآن تو آپ کو آپ کا مقصد بھی بتاتا ہے اور آپ کی کامیابی کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، پھر تو آپ کو قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن آج ہم سے اٹھا لیا جائے تو ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ قرآن سے تو ہم روشنی حاصل ہی نہیں کر رہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اس سے ہدایت لے رہے ہیں، نہ اس کو یعنی اس کی ضرورت سے واقف ہیں۔ بہت بھی قیمتی چیز ہو آپ کے گھر میں رکھی ہو، مثال کے طور پہ ایک مشین ہو، ملٹی پرپز ہو، آپ کے گھر میں رکھی ہو، لیکن نہ تو آپ اس مشین کے مقصد کو جانتے ہیں، نہ استعمال کا طریقہ معلوم ہے، تو وہ تو اسی طرح ڈبے میں بند رہ جائے گی۔ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں کارآمد چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں، چلیں فرض کر لیں نہیں بھی ہیں، آپ کے گھر میں نہیں بھی ہیں، ساری چیزوں سے آپ فائدہ لے رہے ہیں، جو بھی مشینیں آپ کی، پانی کی موٹر ہے، استری ہے، اور سبزی وہ گرائنڈر ہے، یا اور جو بھی چیزیں، تو ان سے تو آپ فائدہ لے رہے، لیکن فرض کریں ایک ایسی مشین آ جاتی ہے آپ کے گھر میں کہ آپ اس پہ لکھا ہوا ہے یہ بڑی کارآمد مشین ہے، کارآمد مشین ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی اس میں موجود ہے، لیکن آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں میرا تو گزارا چل رہا ہے، میری تو بس ساری گھر کی ضروریات، پانی کی موٹر ہے ہمارے پاس، استری ہے، جوسر ہے، بلینڈر ہے، اور اوون ہے، چولہے ہیں، یہ سب کچھ ہم، یا کپڑے دھونے کی مشین ہے، ہمیں تو اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ڈبے میں بند رہ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن کی مثال ہے۔ قرآن آپ کے گھر میں، آپ نے اس پہ خوبصورت سا غلاف چڑھایا ہوا ہے، خوبصورت سی رحل کے ڈبے میں بند ہے، اور وہ رکھا ہوا ہے طاق پہ۔ یہ قرآن تو آپ کو اللہ سے ملانے والی چیز ہے، آپ کو عرش تک پہنچانے کی طریقہ ہے اس میں۔ فرش سے آپ عرش پہ، یعنی اس کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں، اس پر عمل کر کے، اس کے طریقہ کار پر۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو سیدھا سادہ زندگی ہے ہماری گزر رہی ہے، اس قرآن کے بغیر بھی گزر رہی ہے۔ بس ایک آدمی ہے کہ یار میں تو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہوں، نہ کسی کا مال کھاتا ہوں، یتیموں کی مدد کرتا ہوں، پیسے خرچ کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے تو کسی کا نہ مال کھایا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیا ہے، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ مجھے تو بس جو انسانی ضروریات ہیں اخلاق کی، کہ بھئی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آج سامعین کرام بہت بڑا ایک ایسا طبقہ موجود ہے ہم میں جو کہتا ہے بس یہ چند چیزیں کر لو، حقوق العباد کی وہ بات کرتا ہے کہ بس حقوق العباد تم پورے کرو،
بندوں کے حقوق اس میں کوتاہی نہ کرو، بس تمہارا معاملہ پھر آسان ہے، بس تم جنتی ہو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا موجود ہے، اور اخلاق کو بھی اسی نے یہی سمجھ لیا ہے کہ بھئی کسی حقوق العباد کا خیال رکھو، یعنی پھر وہ اپنی یعنی اسی کو زندگی سمجھ لیا ہے۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں، حقوق العباد اصل میں حقوق اللہ ہیں، یہ اللہ نے آپ پہ حق رکھا ہے کہ آپ مخلوق کا خیال کرو، ان کے حقوق، یہ بنیادی طور پہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے آپ پہ لازم قرار دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے ساتھ والدین کے احسان کا حکم بھی دیا ہے کہ والدین کے ساتھ تم احسان کرو، رشتہ داروں کا، مسکین کا، یتیم کا، یہ سارا اللہ کے حکم ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم مخلوق کا خبرگیری کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ تو یہ تو غلط بات ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آج قرآن کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، سامنے کرو، قرآن کی ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے اپنی زندگی میں۔ آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کو دعوت عام دے رہا ہوں، آپ خود سوچیں آپ کی زندگی میں قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن تو نور ہے، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی روشنی میں ہوں۔ ہر انسان اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، آپ مجھے بتائیے۔ آپ کے گھر میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے، آپ کی بیوی ہوگی یا آپ کا خاوند ہوگا، وہ کہتا ہے میں تو عقل کل ہوں، بس میں ہوں، بس میں ہی ایک سمجھدار ہوں، باقی تو ان لوگوں کو میرے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ ٹی وی پہ بھی ایک پروگرام آتا ہے نا، میرے مطابق، اب اس میں آپ دیکھ لیں، وہ اینکر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میرے مطابق، اب میں کر کے آپ کہتے ہیں بس میرے مطابق یہ ہونا چاہیے، دنیا میں یہ ہونا چاہیے میرا، وہ سب آپ میں یعنی آپ اپنی انا پرستی کے خول میں بند ہیں، آپ کو میں کے علاوہ کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، آپ کو اپنی میں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں، یعنی میرے مخاطب جو ہیں ہر ایک ہے، انسان میرا مخاطب ہے، اس میں مرد اور عورت کی تمیز نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی میں گرفتار ہیں، میں کے خول میں گرفتار ہیں، میری مرضی، میری خواہش، میری جو سب میں ہے آپ کی۔ آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں، خاندانی طور پہ میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں، میاں بیوی میں عام طور پہ اختلاف ہوتا ہے کیونکہ دونوں کی اپنی میں ہے، اور اختلافات بعض اوقات شدید ہو جاتے ہیں اس میں کے اصرار پہ۔ بعض اوقات خاوند خفا، بعض اوقات بیوی خفا، کیوں کہ دونوں جو ہے بس اپنی میں کے سحر میں گرفتار ہیں۔ بہرحال میں میاں بیوی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اس تمام معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ آج معاشرہ اپنے آپ سے غافل ہے، اپنے اللہ کو اس نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود حیات، محبوب حیات، مطلوب حیات۔ یہ آپ پہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ الفاظ کا معنی ہی نہیں معلوم کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، میرا پورا یقین ہے۔ مقصود حیات، محبوب حیات، مطلوب حیات، ہم اللہ نہ ہمارا مقصود ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ مقصد حیات سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہمارے نہ محبوب ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بنائیں۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ بھئی یہ ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، شوہر کو بیوی نظر آ رہی ہے، میں ذرا حدود میں بات کر رہا ہوں نا، لڑکا لڑکے کی میں بات کر رہا ہوں، میاں بیوی کی۔ چلو میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو شوہر نے بیوی کا چہرہ مبارک دیکھ لیا ہے، اور بیوی جو ہے شوہر کو دل دے دیا ہے بیوی نے۔ تو دیکھ رہے ہیں
مجھ سے بعض اوقات جو کہ بھئی اللہ تو نظر نہیں آ رہا، ہم کیسے اس سے محبت کریں یا کس طرح اسے دل دیں اپنا. یعنی یہ دیکھیں ہماری جو سوچ کی انتہائی پستی ہے وہ اس لفظ سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ اگر باطن ہے لیکن وہ ظاہر بھی ہے. آپ خود اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہو. یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان فی ذالک لآیات، یہ اب وقت بھی کوتا ہے لیکن بات یہ ہے یہ ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. آپ مجھے بتائیں، ہر چیز کے پیچھے تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی خلاقیت ہے. سبحان اللہ. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اور محمد کا نور اللہ کا نور ہے. محمد کا نور تو اصل میں نور الہی ہے. اب یعنی اللہ کی مومن جو ہے یا انسان جو ہے وہ اس کی تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی ہے. یعنی اس کا باطن اللہ کا نور ہے. ظاہر میں تو یہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے لیکن حقیقت میں تو یہ روح ربانی ہے. آپ نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، اپنی زندگی کو پہچانیں، زندگی کو ضائع نہ کریں. میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں. سورہ فاتحہ یا ابھی اس کے مضامین پہ ہم انشاءاللہ غور و فکر کریں گے، لیکن میں یعنی آج کی نشست میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں. تلاوت کرتا ہوں سورہ فاتحہ کی، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آپ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. Praise be to God, Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. It is you we worship, and upon you we call for help. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, nor of those who are misguided. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.